نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کا حکم قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کی عطا میں ضروری قرار دیا ہے۔ جب کوئی اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارتا ہے تو یہ ہے جس نے اللہ سے محبت کی ہے، اور کوئی اس اتباع کی زندگی کو چھوڑتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے اپنے عمل سے محبت کی ہے، اپنے یاروں دوستوں کے عمل سے محبت کی ہے۔ یہ دو چیزیں تو لازمی ہیں، اپنے سے محبت کی ہے اور اپنے یاروں دوستوں کے عمل سے محبت کی ہے، اور تیسری محبت وہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی ہے، وہ ہے اپنی خواہش جو ہے اس سے محبت کی ہے۔ جب کوئی ان تین چیزوں کو ترک کرتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جو چاہا ہے اللہ اسے وہ دیتا ہے۔ اب اللہ پروردگار کی محبت میں جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے اللہ اپنی رضا دیتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نہیں چاہتا تو وہ پھر کیا چاہتا ہے؟ وہ زندگی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو دینا چاہتا ہے، اللہ کی جو رضا ہے وہ رضا نہیں لیتا، پھر اپنی رضا لے لیتا ہے۔ اصل چیز اللہ پروردگار کی رضا ہے جو کہ پہلے نہیں ملتی۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی اتباع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا دینا چاہتا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی رضا لیتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ تین کام پہلے جو کیے ہوتے ہیں یہ بنیادی کام ہیں۔ نہ اس نے اپنی خواہش کو مانا ہوتا ہے، نہ اس نے اپنے یار دوست کی خواہش کو مانا ہوتا ہے۔ یہ اگر مانتا ہے تو ایک ہی چیز مانتا ہے، اور وہ ہے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع۔ آئیے اس بات کو سمجھے کہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ کون سے ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ جنہوں نے نبی رسول کی اتباع میں اللہ کی محبت کو پایا، اور محبت میں انہوں نے اللہ کی رضا کو طلب کیا۔ اللہ ہمیں تو آپ سے محبت ہے تو آپ کی رضا چاہیے، ہمیں تو آپ کے نبی رسول سے محبت ہے تو ہمیں آپ کی رضا چاہیے۔ جب کوئی محبت پا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا پھر طالب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جب اپنی رضا دیتا ہے تو ہر جگہ اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری رضا کو پایا ہے، اب اس کے پاس میری رضا ہے، آؤ آؤ اس بندے کی اتباع کرو۔ اور یہ وہ پہلا بندہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسریٰ بعبدہ، اللہ پروردگار کا وہ عظیم بندہ جس نے راتوں رات اپنے اللہ پروردگار کی طرف سیر فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی رضا کا بندہ ہے۔ اب جسے بھی اللہ کی رضا ملی ہے، اول ہو یا آخر ہو،
یا درمیان ہو، جسے بھی اللہ کی رضا ملی ہے، وہ ایک ہی اللہ کا بندہ ہے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب کوئی نبی رسول کی اتباع کرتا ہے تو نبی رسول علیہ السلام کے پاس اللہ کی رضا ہے۔ اب اتباع نبی رسول کی ہوتی ہے، اللہ کا یہ بندہ اللہ کی رضا اسے دیتا ہے، کیونکہ اتباع کے اندر ایک محبت ہے، محبت تو اللہ دے دیتا ہے، اور یہ رضا دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، پھر اسے رضا کی باتوں میں رضا دے دیتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانتے ہوئے جب بھی اپنے آپ کو کامیابی میں داخل کریں تو کامیابی میں ایک اتباع ہے اور ایک رضا ہے۔ یہ رضا اللہ کے بندے سے ملتی ہے کہ وہ رضا کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ محبت تو اللہ نے بندے سے کر لی ہوتی ہے کہ یہ وعدہ برحق ہے۔ جب وہ محبت کر لیں تو پھر وہ اپنی رضا دیتا ہے، اور جب وہ کسی کو اپنی رضا دیتا ہے تو اپنا بندہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پتہ دیتا ہے کہ نہ اپنی خواہش ہے نہ اپنے یار دوستوں کی خواہش ہے، اگر ایک چیز ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے، نبی رسول کی اتباع ہے۔ آئیے اتباع کو جانیں۔ اتباع میں میری بھی اصلاح ہے، اتباع میں آپ کی بھی اصلاح ہے، اتباع میں میرا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، میرے یاروں دوستوں کا بھی عمل ختم ہو جاتا ہے، اور میری خواہش کا جو عمل ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ نبی رسول کی اتباع کا عمل رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور جس نے اپنا عمل نہیں چھوڑا، جس نے اپنے یاروں دوستوں کا عمل نہیں چھوڑا، جس نے اپنی خواہش کا عمل نہیں چھوڑا، اس کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی جان پر ظلم اگر کرتا ہے تو اپنے عمل کو نہیں چھوڑتا، وہ دوسروں کی جان پر ظلم جو کرتا ہے، ان کے حساب کتاب کو بڑا کرتا ہے، تو ان کے عمل کی طرف دھیان نہیں کرتا کہ وہ عمل چھوڑنے والے ہو جائیں۔ اس لیے آئیے اپنی یاروں دوستوں میں بیٹھ کر، اپنی فیملی میں بیٹھ کر، اپنے بچوں میں بیٹھ کر، اگر ہمارے پاس کوئی اونچے سے اونچا عمل ہے تو وہ ہے فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع کا عمل ہے۔ اس اتباع کے عمل میں بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے قابل ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ عملوں میں کمیاں ہیں، عملوں میں نقصان ہیں۔ جب بھلائی کسی کے ساتھ کرنی ہے یا بھلائی اپنے ساتھ کرنی ہے تو ایک ہی عمل ہے، حکم وہی ہو اور حکم کی تعلیم سنت ہو۔ جب حکم وہی ہو اور حکم کی تعلیم سنت ہو، وہی میری اصلاح کرنے کے قابل ہے، وہی آپ کی اصلاح کرنے کے قابل ہے، وہی میری امی کی اصلاح کرنے کے قابل ہے، وہی میرے ابا کی اصلاح کرنے کے قابل ہے۔ ایک ہی عمل قیامت تک نبی رسول کی اتباع کا ہمیں دیا گیا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ایک عمل اتباع کا کسی کو عطا ہو جاتا ہے تو یہ اولئک ھم المفلحون ہے، اللہ نے اسے کامیاب کہا ہے۔ اور جسے اللہ کامیاب کہہ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جسے اللہ ناکام کہہ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ نہ کسی کو ناکام کرے، بندہ ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کو نقصان نہ دے، بندہ کوئی نقصان نہیں کسی کو دے سکتا۔ اس لیے دین کا نقصان جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ دین کے نقصان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقصان دیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچو، کس چیز سے بچو کہ دین کا نقصان نہ ہونے پائے، باقی دنیا کا نقصان ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑے آئے، یہ بڑے گئے، کس کے ساتھ یہ بڑے نہیں آئے، کس کے ساتھ یہ بڑے نہیں گئے۔ یہ دنیا کے نقصان بڑے آئے ہیں، بڑے چلے گئے ہیں، ایک ہی نقصان ہے جسے اللہ نقصان کہتا ہے، وہ دین کا نقصان ہے۔ دین کا نقصان نہ کبھی بھی ہونے دو، اللہ جانتا ہے جس نے دین کا نقصان نہیں ہونے دیا، یہ ہے وہ کامیاب جس کا اللہ نے کبھی نقصان نہیں ہونے دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا نقصان نہ ہو تو پتہ کیا کرو، اپنی آل اولاد یہ دو ہیں، ایک اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کی ہے، ایک آل ہوتی ہے جو اللہ کے بندے کی ہے، شاگرد ہوتا ہے، ایک اولاد ہوتی ہے۔ ان دونوں کی تعلیم جو ہے نا، وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے کرو۔ اتباع کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سناؤ اسے، جب وہ اللہ کا حکم
سننے کے لیے تیار ہو جائے تو ماں باپ اسے حکم کی تعلیم میں اپنا بتائیں، ماں باپ اپنا بتائیں، کیونکہ 24 گھنٹے اس نے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وہ اپنا نہیں نہ بتائیں گے، بڑی اونچی اونچی باتیں بتاتے پھریں گے، تو ماں باپ کو نہیں پتہ، جب تک وہ ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے ان کی اصلاح ہی نہیں ہو سکے گی۔ جب وہ حکم ماننا انہیں آ جائے نا، وہ چاہیں ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہیں کہ ماں باپ راضی ہو جائیں، انہیں اپنا بتاؤ کہ بیٹا ماں کا حق ادا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے ماں کو اتنے حج کروا دیے اپنے کندھے پر بٹھا کر یا جس طرح بھی، حق فرمایا ایک اس رات میں پہلو تو نے جو بدلا تھا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ پھر اپنا بتائیں۔ کوئی دوست پوچھنے لگا، سائیں جی میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہ جایا کرو۔ اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے پاس جانے سے ماں باپ روکتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا مسلک نہ چلا جائے۔ وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے اسے بتایا، کہنے لگا ایسے کرو، ماں باپ کی بات مان لو، نہ جایا کر۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا ماں باپ کے پاس نے 24 گھنٹے رہنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے گا نا تو اللہ کے بندے کے پاس بھی جا کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اسے ماں باپ کا کہنا ماننے دو۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، اللہ نے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ یقین جانو ہم نے دیکھے وہ سارے کے سارے جتنے بھی جو بعد میں نظر آئے وہ نیک اللہ کے بندے نکلے۔ دیکھا کتنی گہری بات ہے، یہ اللہ کا بندہ جان سکتا ہے، دوسرے کو اس بات کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ سائیں جی اس کے گھر والے کوئی نہیں مانتے، بچہ جو ہے نا وہ شادی کرنے پر مصر ہے کہ میں نے یہاں ہی شادی کرنی ہے، نہ اس کے گھر والے مان رہے ہیں نہ اس کے گھر والے مان رہے ہیں۔ میں نے کہا دونوں نہیں مان رہے، پھر تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ کہنے لگا ایک مان رہا ہے اور ایک نہیں مان رہا۔ میں کون مان رہا ہے؟ کہنا اس کے ماں باپ مان رہے ہیں اور جو بچی کے ماں باپ ہیں وہ نہیں مان رہے۔ میں کہا یہ بھی اگر ہو جائے تو گزارا ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو آپ اور میں کیسے زبردستی کر لیں گے۔ پھر کہنے لگا سائیں جی ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ بچے کے گھر والے جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں اور بچی کے گھر والے سارے ہی مان رہے ہیں۔ میں نے کہا اس نے 24 گھنٹے آ کے نا بچے کے گھر والوں میں رہنا ہے، بچے کی امی ہوگی، بچے کا ابا ہوگا، اس کی بہنیں ہوں گی، اس کی پہلی بھابیاں ہوں گی، وہ بیچاری ایک ہوگی، یہ سارا گھر ہوگا تو بچی رہ نہیں سکے گی، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ بچی کا یہاں نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اولاد حکم ماننے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ اسے اپنا بتائے کہ ماں باپ کے حق اتنے ہیں کہ ادا نہیں ہوتے۔ پھر اسے یہ بتائے بیٹا تو ماں باپ کے حق ادا کرتے رہنا، تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں باپ نے تیرا حق ادا کیا یا نہیں، یہ اللہ دیکھے گا، تو نہ یہ دیکھنا۔ جب اسے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آگے اللہ کا بندہ آ جائے گا، اسے اللہ اپنا بندہ دے گا۔ جب اللہ اپنی رضا دینا چاہتا ہے نا تو پھر اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اور اللہ کے بندے سے اس نے جو ماں باپ کا کہنا یہ بھی مانا ہوگا کہ اللہ کے بندے کے پاس نہ جانا۔ جب اللہ رضا دینے کا وقت آئے گا اسے اپنا بندہ دے دے گا۔ جب اللہ کا بندہ اسے رضا دے گا تو وہ دیکھے گا کہ رضا الوالدین، رضا اللہ کہ رضا الوالدین میں اسے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے، یہی ہوگا۔
پھر جب ماں باپ کو کوئی بتانے والا بتاتا ہے یہ باتیں تو وہ اللہ کے بندے کا پتہ بتاتا ہے، اور اللہ کے بندے کے پتے میں ہم نے دیکھا ہے وہ ماں کہا کرتی تھی کہ نہ جانا نہ جانا، اللہ جانتا۔ پھر ہم نے اس ماں کو دیکھا، وہ بھی آئی اور اپنے بچوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرے بچے حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے غلام بنے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رحمت کرتا ہے تو اس وجہ سے رحمت کرتا ہے کہ وہ ماں باپ میں رہتا ہے، 24 گھنٹے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، اور اللہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ اولاد نے کیا کیا ہے، ماں باپ کا کہنا مانا، ماں باپ کا بیٹا کہنا مانا کر۔ ماں باپ اگر کہہ دیں نا کہ سائیں جی کے پاس نہ جاؤ، کوئی بات نہیں، نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہاں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، نہ جاؤ، کچھ نہیں ہو جائے گا، آپ ماں باپ کا کہنا مانتے رہو۔ یہ سخی دربار ہے، ادھر کون سی ایسی ویسی بات ہے؟ ماں باپ کا حق نہیں ادا ہوتا۔ جب آپ ماں باپ کا کہنا مانتے رہو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب پھر اللہ اپنی رضا میں اپنا بندہ دے دے گا، بندہ مل جانے کے بعد پھر اس کا حق نہیں ادا ہوتا۔ آپ کیا کرو، پھر اس کا حق ادا کرتے رہو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کا حق تو اللہ ادا کرے گا۔ فرمایا اللہ پروردگار میں نے جس کا لینا دینا تھا اسے سب دے دیا، اے اللہ ابو بکر کا جو حق ہے وہ تو ہی ادا کرے گا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان 3 عملوں کو جانا ہوتا ہے، اپنے عمل کو جانا ہوتا ہے، اپنے یاروں دوستوں کے عمل کو جانا ہوتا ہے، اور اپنی خواہش کی چاہت کے عمل کو جانا ہوتا ہے۔ قسم خدا کی یہ تینوں عمل مارنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک ہی عمل ہے فاتبعونی، کوئی کیا کرتا ہے وہ جانے، اس کا عمل ہے، میں نے وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی رسول کی اتباع تعلیم ہے۔ تعلیم میں ہی تو پھر ساروں کا حق ادا ہوتا ہے، تعلیم کے بغیر تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ آئیے نبی رسول کی اتباع میں سب سے پہلے اللہ کی محبت حاصل کریں۔ محبت والے کو اللہ اپنی رضا دیتا ہے، رضا میں اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اسے 24 گھنٹے یقین جانو آپ کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی فکر کون کرتا ہے؟ اور اس کا جو بڑا ہوتا ہے وہ فکر کرتا ہے، اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ فکر کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی اولاد کی ماں باپ کو 24 گھنٹے فکر ہوتی ہے تو اس میں جھوٹ کی کون سی بات ہے؟ کہ جی ماں باپ کی کون فکر کرتا ہے؟ ماں باپ کی فکر جس کی اولاد ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں وہ فکر کرتے ہیں۔ اس نے تو ایک ہی فکر کرنی ہے، کہندے ہیں کہ تیری اولاد ہوئے گی نا پھر تینوں پتہ لگے گا۔ ہمیں تو سچی بات اس وقت پتہ لگا ہے جب ہماری اولاد ہوئی ہے، اور جب ہم دیکھا کرتے تھے حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کتنی آسانی میں ہے، کتنی آسانی میں سارے کام ہم سارے خود ہی کر رہے ہیں۔ حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے، اب پتہ چلا آسانی میں نہیں تھے، قسم خدا کی بہت مشکل یہ کام ہے۔ بکریاں چرانا، بھیڑیں چرانا، یہ سارے نبی رسولوں نے بکریاں چرانا یہ کام کیا ہوا ہے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں یہ اس لیے یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ امت کو تعلیم کرنا ہوتی ہے۔ بکریاں چرانا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، ہمیں تو تجربہ نہیں ہے، جو چرانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے امت کو تعلیم دینا ہوتی ہے، حوصلے والا کام ہے، بڑے حوصلے والا کام ہے۔ کیوں؟ ایک گھر ہوتا ہے اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی ایک گھر ہوتا ہے، ایک کائنات، ایک دنیا ہوتی ہے، اس میں بھی بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حوصلہ دے، کام جاری رکھو، کوئی بات نہیں، اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا فیض ساتھ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اگر حوصلہ ہے نا تو اللہ پاک ہماری تعلیم حوصلے کی فرما رہا ہوتا ہے، ان کو اللہ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے، تعلیم دے کے حوصلہ دیا ہوتا ہے نا۔
کام جاری رکھو، اللہ اجر بہت دیتا ہے، بس اپنا حق نہ دیکھا کرو کہ وہ میرا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ قسم خدا کی یہ دیکھے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد تو حق ادا ہی نہیں کر سکتی، وہ تو یہی دیکھ دیکھ کر حق ادا کرنا ہی چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہو گیا کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ میرے عمل پر اعتراض کرتا ہے، لیکن آخری وقت پھر کہا اللہ میری اولاد، اللہ نے فرمایا بس اس کا دوبارہ نام نہ لینا، یہ میرے ساتھ اعلان جنگ رکھتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہوتا ہے وہ میرے دوستوں کا بھی دشمن ہوتا ہے، اس کا نام نہ لینا۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہ پروردگار آج کے بعد اس کا نام نہیں کبھی میری زبان پر اور دل میں آئے گا۔ یہ ماں باپ ہیں، نبی رسول تو ان سے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ یہ میں رشتہ جو بتایا ہے نا، یہ ایک باپ کا اولاد کے ساتھ بتایا گیا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اللہ کے بندے کی بات تو بہت بڑی ہے، اللہ کے بندے کی بات اتنی بڑی ہے کہ فرمایا جو میرے بندے سے بغض رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ ادھر باپ کے ساتھ بیٹے کا بغض ہے، باپ کے عمل پر اعتراض کرتا ہے، آپ کی بیوی بھی آپ کے عمل پر اعتراض کرتی ہے، اللہ کو اتنا یہ ناپسند ہوتا ہے، اسے اپنا دشمن بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا نام، اس کا ذکر نہ کبھی آپ کی زبان پر ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو بڑی بات ہے۔ یہ دو ہیں جو اپنا حق نہیں دیکھتے کہ ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم نے حکم دیکھنا ہے تو وہ حکم اتباع کا دیکھنا ہے یا اپنے عمل کا دیکھنا، یہ ہے وہ بات سمجھنے والی، کہ جب بھی ہم نے اللہ کا حکم اگر دیکھنا ہے، ماں باپ ہیں یا سائیں جی ہیں، اللہ کا حکم دیکھنا، اپنا حق نہیں دیکھنا، تو ایک ہی عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اتباع کا عمل ہے۔ ہم نے اپنی اصلاح بھی نبی رسول کی اتباع سے کرنی ہے، اور اپنی آل اولاد دونوں کی اصلاح بھی نبی رسول کے اتباع عمل سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔